الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان اعظام، پچھلی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ ہر کلمہ گو انسان کے دل میں اللہ کی محبت ضرور ہوتی ہے. یعنی ہر وہ انسان کہ جو اپنے دل کی سچائی کے ساتھ کلمے کو حق اور سچ سمجھتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے اور پھر زبان سے کلمے کا اقرار بھی کر لیتا ہے، گواہی بھی دے دیتا ہے، تو ایسے انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ضرور ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان نفسانی خواہش کی وجہ سے یا شیطانی وساوس کی وجہ سے یا کہ ماحول اور معاشرے کے برے اثرات کی وجہ سے اتنا گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ اس محبت کا، اللہ کے ساتھ اس کی محبت کا اسے احساس تک نہیں ہوتا. ورنہ ہر انسان جو کلمہ گو ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہے، اللہ کے ساتھ اسے محبت ضرور ہوتی ہے. چاہے اس کے دل میں محبت کی آگ نہ بھڑک رہی ہو، لیکن محبت کی چنگاری ضرور ہوتی ہے. اب جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی محبت ہو یا کہ کسی دنیا کی دنیاوی چیز کی محبت ہو، ہر محبت کرنے والا انسان یہ چاہتا ہے، محبت کا یہ طبعی اور فطری اور قدرتی تقاضا اور داعیہ ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کی تلاش میں رہتا ہے. اپنے محبوب سے کیسے وہ مل جاوے، اپنے محبوب کا کیسے وہ دیدار کر لے، اپنے محبوب سے کیسے وہ ملاقات کر لے، اپنے محبوب سے کیسے وہ بات چیت کرتا رہے، یہ اس کی ہمیشہ کی فکر بن جاتی ہے جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے. چاہے محبت خدا سے ہو یا محبت کسی انسان سے ہو یا دنیاوی چیز سے ہو. کسی مرشد نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ محبت تو نام ہے اطاعت کا، خواہ خدا سے ہو یا انسان سے ہو. یعنی انسان کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کا گرویدہ بن جاتا ہے، اپنے محبوب کا محب اور عاشق بن جاتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے. چاہے وہ محبت کسی کی بھی ہو، خواہ خدا کی محبت ہو، خواہ انسان کی محبت ہو. یہی حال ہم نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ہمیں اپنے باپ سے محبت ہو یا والدہ سے محبت ہو یا اپنی بیوی سے محبت ہو یا کسی دوست سے محبت ہو، تو ہمارا قدرتی طور پر دل کا داعیہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ رہوں، ان سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا رکھوں، ان کی ہر بات کو مانوں، یہ اس بات کا خیال کروں میں کہ یہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، ان کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے انسان کے دل میں جب کلمہ گو ہے، کلمہ کہہ دیا تو اللہ کی محبت پیدا ہو چکی ہے. اس محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا بن جاؤں، اللہ میرا بن جائے، اللہ کا میں دیدار کر لوں، اللہ کے ساتھ میں گفتگو کروں، اللہ کو دیکھوں، اللہ کی ملاقات کروں، اللہ کی مصاحبت مجھے حاصل ہو جائے.
سے محبت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا دل کا داعیہ اور دل کا تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن دنیاوی محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے محبوب کو کبھی پا لیتا ہے، کبھی نہیں پاتا۔ لیکن اگر انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کو وہ اس دنیا میں تو نہیں پاتا، اس کا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن آخرت کی زندگی میں، جنت میں وہ ضرور اللہ نے چاہا تو وہ ضرور ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا۔ لیکن دنیا میں انسان کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ تڑپتے رہتا ہے، گھٹن سے محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہر فیصلے پر، اللہ کی ہر تقدیر پر راضی رہتا ہے، ہائے وغیرہ نہیں مچاتا، اپنے دل کی آگ کو روشن رکھتا ہے، اڑتے رہتا ہے، جلتے رہتا ہے، یہاں تک کہ فطری طور پر اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ اسی کے انتظار میں رہتا ہے کہ موت تو ایسی چیز ہے جو محب کو محبوب سے ملانے والی ہے، جو عاشق کو معشوق سے جوڑنے والی ہے، وہ موت جو فطری طور پر آتی ہو اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ لیکن دنیاوی محبت ہوتی ہے تو انسان محبت کو پا دیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت اسے نہیں ملتی تو وہ انسان گناہ کی طرف رخ کر لیتا ہے، کبھی وہ خودکشی کر لیتا ہے اور ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے اس نے ایسا کیا کہ اسے دنیا میں اس کی محبت مل نہیں پائی۔ لیکن اگر انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور دنیا کے اندر اللہ کا وہ دیدار نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت کا یہ اثر ہے کہ انسان خودکشی کبھی نہیں کرتا، حالانکہ وہ انسان جانتا ہے کہ میں مروں گا تو میرے اللہ سے ملاقات ہوگی، میں مروں گا تو میں اللہ کا دیدار کر سکوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی محبت دل میں بسائے رکھنے والا انسان کبھی خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ دل ہی دل میں گڑتا رہتا ہے، اللہ کی محبت میں روتے رہتا ہے، اللہ کے لیے آہوزاری کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے دل میں اللہ پاک نے تسلی کا سامان قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ایسے ہی بندوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کی محبت سے اپنے سینے کو سرشار رکھتے ہیں، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد رکھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے ان فمن کان یرجو لقاء ربہ، وہ لوگ کہ جو اپنے پروردگار کی ملاقات کے متمنی ہیں، اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، ایسے بندے فلیعمل عملا صالحا، تو وہ چاہیے کہ اعمال صالحہ کرتے رہیں، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ گویا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ کا دیدار کروں، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک نے تسلی کا فرماتے ہوئے کہا کہ آپ یہ دو عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور آپ اپنے محبوب سے، یعنی بندہ اپنے رب سے، عبد اپنے رب سے جنت میں ملاقات کر لے گا۔ اور کرنے کے کام یہ دو ہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور یہ تو اعمال کرتے رہیں گے زندگی بھر تو اللہ پاک حسن خاتمہ کی دولت سے بھی نواز دیں گے۔ جب انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، حسن خاتمہ جس کو کہتے ہیں، ایمان پر موت جسے ہم کہتے ہیں، اگر یہ نصیب ہو گئی، یہ عظیم دولت ہمیں ہاتھ لگ گئی تو انشاءاللہ اور انشاءاللہ ضرور جنت میں اللہ پاک کا ہم دیدار کر پائیں گے، اللہ کی ملاقات کا یعنی جنت میں ہم انٹری اور داخلہ لے سکیں گے۔ لیکن کرنے کے کام یہ دو ہیں، اعمال صالحہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنانا، یعنی توحید، اللہ ایک ہے، وہی ہے، سب کا مالک اور خالق، پالنے والا، روزی دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کا نام نہیں۔ اگر یہ دو کام کر لیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو حسن خاتمے کی دولت سے نواز دیں گے، اور ہم تو اپنی دعاؤں میں بھی یہ مانگتے ہیں پیارے اللہ ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے نواز دے، خاتمہ بالخیر فرما دے۔ کیا مطلب ہے خاتمہ بالخیر کا؟ خاتمہ یعنی اینڈ، جس کا اختتام ہو جائے، خاتمہ مکمل تمام ہو جانا، اور بالخیر کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے ساتھ۔ خیر والی چیز کون سی ہے؟ ایمان، یعنی خاتمہ بالخیر کا مطلب ہوا خاتمہ بالایمان، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما دیجئے۔ کیا ہی اچھی دعا ہے، ہو سکتا ہے امید ہے آپ سبھی مانگتے ہوں گے، اگر نہ مانگتے ہو تو یہ دعا ضرور اپنی دعاؤں میں مانگ لیا کریں۔ پیارے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان
بڑھ کر دنیا میں اور کوئی دولت نہیں۔ لیکن دوسری بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ ہم صرف دعا ہی نہ مانگے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، بلکہ اپنی موت سے پہلے کی زندگی بھی اسلامی بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کمال یہ ہے۔ ابھی 2 روز پہلے حضرت مولانا قادر صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، کسی صاحب نے ملاقات کی اور یہ التجا کی درخواست کی کہ حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضرت نے خوب دعاؤں سے نوازا، آخر میں وہ ملاقاتی کہنے لگا کہ خاتمہ بالخیر کی بھی دعا فرما دیجیے۔ حضرت نے اس جملے پر، اس درخواست پر بہت شاندار بات بیان فرمائی۔ کیا فرمایا کہ دنیا میں لوگ یہی مانگتے ہیں کہ پیارا اللہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، لیکن کمال اتنا نہیں ہے۔ کسی کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا بہت بڑی دولت ہے، عظیم دولت ہے، اس کا کوئی مثال اور ثانی نہیں، لیکن صرف یہی خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنا اور زندگی پوری گناہوں میں گزار دینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو میرے خیال کے مطابق یہ ہے، یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر بھی ہو اور اس سے پہلے کی زندگی اسلام پر بھی ہو، یہ کمال کی چیز ہے۔ صرف خاتمہ نہیں بلکہ اسلامی زندگی ہو اور اس کے بعد خاتمہ بالخیر ہو، یہ کمال کی چیز ہے۔ ہم دعائے جنازہ میں، جنازے کی جب دعا پڑھتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے پیارے اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں گے اسے اسلام پر زندہ رکھیے گا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو موت دیں گے تو ایمان پر موت دیجیے گا۔ گویا 2 چیز کا سوال کیا گیا، 2 چیزوں کی دعا کی گئی کہ ہماری زندگی جو زندہ رہنے والے ہیں ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیجیے، اور جن کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، موت کا وقت آ چکا ہے، ان کو ایمان پر خاتمہ دیجیے۔ اسلام اور ایمان 2 چیزوں کی دعا مانگی گئی۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ ایمان دل کے اقرار، زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اعمال اسلام ہیں، اسلامی احکامات ہیں، اللہ کے فرمودات ہیں، نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں، ان کو ماننا، فالو کرنا یہ اسلام ہے۔ یعنی اپنی ظاہری زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق بنانا یہ اسلام ہے۔ اور دوسری چیز مانگی گئی خاتمے کے وقت وہ ہے ایمان۔ ایمان کس کا نام ہے؟ دل سے اللہ کو سچا جاننا، اللہ کے احکامات کو سچا جاننا اور زبان سے اقرار کر لینا۔ تو یہ ایمان اور اسلام یہی دونوں چیزیں مانگی گئی ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہماری زندگی اچھی گزرے گی تو ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہاری موت آئے گی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب اللہ رب العزت نے سب کچھ پہلے سے متعین کر دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ کسے جنت میں جانا ہے کسے جہنم میں جانا ہے، تو اب ہمارے اعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں ہمارا نام لکھ دیا ہے تو ہم پوری زندگی عبادت میں گزاریں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے جنت میں ہمارا نام لکھ دیا پوری زندگی گناہوں میں گزار دیں گے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال یہ کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے تو فیصلہ کر ہی دیا ہے کسے جنت میں جانا ہے اور کسے جہنم میں جانا ہے، البتہ اس فیصلے کو ظاہر نہیں کیا، ورنہ تو انسان کہے گا کہ چلو جنت میں میرا نام ہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہو، اور دوسرا انسان سوچے گا میرا نام تو جہنم والوں میں ہے، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت نے فیصلہ تو کر دیا ہے کس نے کہاں جانا ہے، لیکن اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی ہی تمہاری موت آئے گی۔ گویا زندگی کا دار و مدار ہے اللہ کے اس فیصلے کے ساتھ۔ اگر اللہ نے تمہارے حق میں جنت لکھ دی ہے تو اللہ رب العزت تمہیں جنت والے راستے پر ڈال دیں گے، اور اگر تمہارے حق میں، انسان کے حق میں جہنم کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی کو جہنم والے راستے پر ڈال دیں گے۔ جنت کا راستہ دائیں طرف سیدھا چلا جاتا ہے، جہنم کا راستہ بائیں طرف چلا جاتا ہے۔ اب انسان یہ خود غور کر لے کہ میں کس راستے پر ہوں، اللہ کی فرما برداری والے راستے پر یعنی جنت کے راستے پر ہوں، یا اللہ کی نافرمانی والے راستے یعنی جہنم کے راستے پر ہوں۔ جو جس راستے پر ہوگا اس کی گویا ایک علامت ہے کہ انسان اپنی زندگی کو دیکھ لے، میری زندگی جنت والے راستے پر ہے تو جنت انشاءاللہ میرا ٹھکانہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم
والے راستے پر میں ہوں تو جہنم میرا نعوذ باللہ ٹھکانہ ہے. تو یہ ایک طرح کی علامت اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جتنا چاہے کر لو، چاہے جہنم کے راستے پر چل لو، آگے انشاءاللہ موڑ آ جائے گا، ٹرن آ جائے گا، وہاں سے مڑ جائیں گے، جنت والے راستے پر چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے وردھ ہیں. وہاں کوئی موڑ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر موڑ آ بھی گیا تو آپ کو پورا یو ٹرن لینا پڑے گا، اور یو ٹرن میں اور زیادہ وقت آپ کا خرچ ہوگا اور وقت زیادہ لگ جائے گا. پتہ نہیں ٹرن آئے یا نہ آئے، موڑ آئے نہ آئے، اور ہو سکتا ہے موڑ آنے سے پہلے ہمارا خاتمہ ہو جائے. تو یہ کسی نے دیکھا کہ ہم موڑ تک پہنچ جائیں گے، موڑ آنے سے پہلے ہی ہماری زندگی کا اینڈ ہو جائے گا، اختتام ہو جائے گا، تو پھر تو ہم تو جہنم والے راستے ہی پر مر جائیں گے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی سے یہ تحیہ کر لیں کہ ہمیں جہنم والے راستے سے بچ کر جنت والے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دینا ہے. ابھی سے اسی وقت سے 1 بجے کے قریب ہی سے یہ پکا داعیہ کر لیں، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. عصر کی نماز ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہی ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو ٹٹولنے اور حساب لینے والا بنائے. اگر ہم جہنم کے راستے پر ہیں تو اللہ رب العزت جنت والے راستے پر ہمیں موڑ جانے کی، ابھی سے موڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے اور اسلامی زندگی عطا فرمائے. خاتمہ بالخیر بہت عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے. بہت سارے اعمال جو کرنے کے ہیں وہ کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. اور حضرات مشائخ نے بہت سے اعمال میں سے خاص یعنی وشیش روپ سے 10 اعمال کو بیان کیا ہے. ان 10 اعمال کو اگر ہم گاٹھ باندھ لیں، اس کو ہم پکے دل سے اس کو اپنے دل میں اتار لیں اور اس پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. اس لیے کہ خاتمہ جس کا اچھا اس کا سب کچھ اچھا، اور خاتمہ اسی کا اچھا ہوتا ہے جس کی زندگی اچھی ہوتی ہے. انگریزی کا ایک مقولہ ہے، all is well that ends is well، کہ جس کا انجام اچھا اس کا سب کچھ اچھا. اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے اختتام بھی اسی طرح ہوگا، موت بھی اسی طرح آئے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.